اللہ تبارک و تعالی نے کتاب مقدس کے ذریعے مجھے آپ کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ جب قرآن پاک کا تعارف یوں ہی ختم ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد اگلا جملہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن نے جن لوگوں کو تیار کیا وہ ایمان والے لوگ کہلائے۔ قرآن پاک نے جن عورتوں کو تیار کیا وہ عورتیں ایمان والی بیویاں کہلائی ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانیوں سے ہم سارے ایمان والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ آئیے یہ بات طے کر لیجئے کہ جس طرح قرآن سے آپ کا ایمان بنے گا، بڑھے گا، تربیت پائے گا، نمبر 2 یہ بھی یاد کر لیجئے کہ کامیابی کا واحد ذریعہ، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان ہی کی طرف آنا ہے۔ بے ایمان بندے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، فراڈ کرنے والے بندے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، دھوکہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے نے دھوکے والوں کو کامیاب کہا ہے، ہمارے معاشرے نے فراڈ کرنے والے لوگوں کو کامیاب کہا گیا، ہمارے معاشرے نے بے ایمان بندے کو کامیاب کہا گیا، جبکہ اللہ کی کتاب کے لفظ ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب تو صرف ایمان والے ہی ہوا کرتے گئے۔ جب قرآن نے یہ طے کر دی بات کہ کامیاب تو ایمان والے گئے، اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے گئے؟ یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ۔ تبدیلی کا آغاز ہمیشہ انسان کے اندر سے ہوا کرتا ہے، ظاہر سے نہیں ہوا کرتا۔ آپ دانے کو مٹی میں ڈالتے ہیں، بیج کو خاک میں ملاتے گئے، یہ اندر سے تبدیل ہو کر باہر ایک پودا اور پھل پھول کی صورت میں نکلتا گیا۔ جس چیز کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اور جس چیز کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی ظاہر کو بنانے پر لگی رہی، ہمارے اندر تو کچھ آیا بھی نہیں۔ اس لیے قرآن مقدس ان واقعات کا تذکرہ کرتا گیا کہ جس میں وہ بظاہر ایمان کی دعوت دے رہے تھے، بظاہر ایمان کی بات کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا لا تمنوا علیہ، ہم پہ کوئی احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تمہیں ایمان کی طرف لے کر آیا ہے۔ آج یہ مت کہو کہ ہم مسجد میں پہلے آئے بیٹھے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارے آباء و اجداد بڑے دیندار تھے، ہم بڑے علماء کے صحبت یافتہ ہیں۔ قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، اپنا کوئی احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کی مہربانی ہوئی تم پر کہ اللہ تمہیں اپنے گھر میں لے کر آیا گیا۔ یہ کس بے وقوف نے آپ کو تکبر میں مبتلا کیا ہے؟ بات بہت دور تک جانی ہے، میرے ساتھ چلیے، توجہ کر کے بیٹھیے، نیند بھگائیے اور شوق سے کہہ لیں سبحان اللہ، دل سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں ایمان اور اسلام۔ جس طرح بظاہر آپ شیمپو لگاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، کلر لگاتے گئے اپنے آپ کو بنانے کے اندر، اصل تو ہمیں اندر سے تبدیلی کا آغاز کرنا تھا، ایمان۔ اور یاد رکھیے ایمان کا محل، ایمان کے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد محمد الرسول اللہ، ایسے نہیں، سارے مل کر کہیں گے، سارے مل کر کہیں، چلو جنہیں بولنا نہیں آتا گونگے نہ بولیں، باقی سارے بولیں، کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ چکاٹ کرنا نہیں آتا، شور مچانا نہیں آتا، آپ اپنی تربیت کرو، جمعہ کا دن آپ کی تربیت کا دن ہے،
بھائی جمعہ کا دن آپ کا سبق لینے کا دن ہے، اگر آج یہ جملہ آپ کو آیا تو مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو بھی پتہ ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، بیک وقت دل و نگاہ جھک کر ساری زبانیں کیا کہیں گی؟ جو بڑے موحد ہیں نا وہ بھی بول لیں میرے ساتھ، کیا کہیں گے؟ میرے جانے کے بعد گالیاں بھی دینا، برا بھلا بھی کہنا، لیکن آنکھیں بند ہوں گی تو میری باتیں بہت یاد آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایمان انسان کے اندر کا قلب، اس لیے آپ نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو بھی نکلا وہ حق اور سچ نکلا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلا وہ حق اور ماننے والے وہ حق، اور یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ بات غلط ہے، فلاں بات غلط ہے۔ تمہیں کیا پتہ؟ تمہارا کیا لیول ہے، تمہارا کیا مقام ہے حدیث پر بات کرنے کا؟ وہاں تو قرآن گواہی دے رہا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ مولانا روم نے ترجمہ کیا، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ تمہیں کیا پتہ کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ بولتا نہیں ہے، میں اللہ ان کی زبان کو خود بلوایا کرتا ہوں نا۔ کہہ لیں سبحان اللہ۔ آپ اگر بات کریں تو آپ کی اولاد تنگ ہو جاتی ہے، ابا چپ کر بیٹھو۔ اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کے اپنے عزیز و اقارب تنگ آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر رستہ بدل جاتے گئے، اور وہاں پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک وہ ہے کہ وہاں اللہ کی طرف سے جواب آتا گئے کہ اے پیغمبر آپ قرآن پڑھیے، رب آپ کے قرآن سننے کا مشتاق ہوا کرتا گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی نکلا وہ حق اور بولیے نا، حق اور سچ نکلا۔ اپنی طرف سے کیا بات بنا لیتے ہو، اپنی طرف سے کیا کہہ لیتے ہو؟ کبھی سوچا نہیں ہے آپ نے؟ ایمان کا محل انسان کا دل ہے۔ آپ نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ انسان میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے سارا انسان ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے سارا انسان خراب ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ سنو لوگوں، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے سارا انسان ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے ایمان کے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہوا کرتا گیا۔ جب دل ہی بے ایمان ہے، نماز کیسی پڑھ رہے گی؟ یہ باتیں میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، ایمان اور اس کا تقاضا۔ بس آج میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایمان قرآن سے بنے گا۔ پہلا جملہ یاد رکھنا ہے، ایمان کہاں سے بنے گا؟ قرآن کو چھوڑ کر بے ایمان تو ہو جاؤ گے، ایمان نہیں مل سکتا۔ ایمان قرآن سے بنے گا آپ کا، لیکن ایمان کا محل انسان کا دل ہے۔ آئیے اس اندر کی بات پہ ایک حدیث کا جملہ یاد کرا کے آگے چلتے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپسی پر حضرت معاذ، نام یاد رکھنا، حضرت، سارے ساتھی نام یاد رکھنا، حضرت جلیل القدر صحابہ میں سے۔ آپ نے فرمایا معاذ کیا ہوا، کیسا ہوا؟ معاذ عرض کرنے لگے حضرت میں جہاد پہ تھا، وہاں میرا ایک آدمی سے آمنا سامنا ہو گیا، اس نے تلوار چلائی، میں نے آگے ڈھال دے دی، وار روک لیا، پھر میں نے تلوار اٹھائی، اس نے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، بولیے نا لا الہ الا اللہ۔ وہ تقریر نہیں کہ میں کہتا رہوں آپ سنیں گے، آپ بولیں گے۔ میں نے تلوار اٹھائی، اس نے آگے کیا کہا؟ حدیث بھی سنا دوں شاید کہ آپ کو لالچ آ جائے نا۔ آپ نے فرمایا جددو ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، یہ ایمان کی تجدید ہو رہی ہے۔
اب حضرت معاذ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے جو تلوار اٹھائی تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، میں نے اس کو مار دیا۔ سنیے گا ایمان والو، دل پر ہاتھ رکھنا، یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں، اور صحابی وہ ہوا کرتا ہے جس پہ جنت واجب ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اللہ کی قسم ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اس نے پڑھا تھا، میں نے اس کو مار ڈالا۔ پیغمبر علیہ السلام نے رخ انور کو ہٹا لیا، چہرہ مبارک تبدیل کر لیا اور فرمایا معاذ ہلا شککت قلبہ، ہلا شککت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ وہ تیرے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا یا اللہ کی خاطر پڑھ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا معاذ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا تو میں محمد تیری سفارش نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان اور ایمان کا تقاضا، ایمان نظر نہیں آیا کرتا، کیونکہ ایمان کا محل انسان کا دل ہوتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ دلوں کے راز اور دلوں کی بھید جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، عالم الغیب تو صرف ایک اللہ ہے۔ ایمان انسان کے اندر جب بڑھتا گئے، ایمان توحید کا نام ہے، ایمان قرآن سے ملتا ہے، ایمان شرک چھوڑنے کا نام ہے۔ اب ایمان جب ترقی پاتا گئے، منازل کو طے کرتا گئے، اللہ اکبر، پھر جس طرح درخت، پھر جس طرح پودا، پھر جس طرح ٹہنیاں، شاخیں، کونپلیں نکلتی ہے، انسان کے ظاہر میں ایمان کی جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اور قرآن کو جن لوگوں نے سب سے پہلے سنا اور عمل کیا ان کو کہا کرتے ہیں صحابہ۔ کیا کہا کرتے ہیں؟ صحابہ نے قرآن کو جس طرح سنا اور عمل کیا وہ تھے ایمان کے پہلے مثالی لوگ۔ آج ہم سنتے گئے لیکن ایمان نہیں بن رہا، آج ہم سن رہے گئے لیکن ایمان بڑھ نہیں رہا۔ قرآن نے تو ان کی صفت بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگ جایا کرتا ہے، اور ہماری قرآن سن کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہماری کیفیت یہ ہے، ناچ ڈانس گانا فحاشی عیاشی ہمیں اچھی لگنے لگی، قرآن کی محافل سے ہمیں نفرت ہونے لگی۔ یہ کیا گئے؟ یہ کون سے ایمان والی بات کر رہے ہو؟ آپ کس ایمان کے لیول کی بات کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے؟ آئیے الذین یؤمنون بالغیب، وہ پہلے لوگ جنہوں نے قرآن کو دیکھا اور سنا وہ تھے صحابہ۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کا اور ہمارا ایک ہی فرق ہے کہ آج الحمدللہ سے والناس تک سارا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، سن لیا جاتا ہے، لیکن ایمان کی رمق نظر نہیں آتی، ایمان کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اور وہاں منظر کیا گئے کہ آیات قرآنیہ کی تکمیل بعد میں ہوتی ہے، صحابہ کا ایمان پہلے بن جایا کرتا ہے۔ آئیے اس پہ دو واقعات، دو احادیث یاد کر کے اگلی آیت میں چلیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق پرست سے جو نکلا وہ حق اور سچ نکلا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو وحی آتی ہے، بذریعہ وحی آپ کو بتلا دیا گیا کہ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت حاتب، سارے کہہ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حاتب نے خط لکھا، قریش مکہ کی طرف خط لکھا، یؤمنون بالغیب، ایمان کیا ہے؟ غیب کا پر ایمان لانا۔ حضرت حاتب نے جب خط لکھا تو بذریعہ وہی بتلا دیا گیا، آپ نے حضرت علی اور دوسرے بندے سے کہا کہ فلاں جگہ عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے وہ لے کر آؤ۔
جب وہ لوگ وہاں پہنچے عورت سے کہا کہ آپ کے پاس لیٹر ہے، خط ہے، دے دیں۔ اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس۔ تلاشی لی، گٹھڑی کو دیکھا، آگے پیچھے کوئی خط نہیں ہے۔ دوسرے ساتھی نے حضرت علی سے کہا کہ بی بی کے پاس کوئی خط نہیں ہے، واپس چلتے۔ حضرت علی نے سخت جملے کہے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے گے گو، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھنا، ایمان والے آپ بھی ہو اور ایمان والے وہ بھی تھے۔ ایمان والے آپ، ہم بھی بیٹھے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری شادی، ہماری غمی کون سے ایمان والوں کی؟ آپ نے تو یہی سمجھا ہے نا کہ نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، میں اس پہ عرض کرتا ہوں کچھ باتیں۔ میرا آپ سے مطالبہ ایمان اور اس کا تقاضا۔ اگلے آدمی نے کہا علی اس عورت کے پاس خط نہیں ہے، سچے سچے ایمان والے کا جواب سنیے۔ حضرت علی نے فرمایا بی بی، جس ہستی نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے پاس خط ہے، علی کا ایمان، علی کا نظریہ یہ ہے کہ ساری کائنات غلط کہہ سکتی ہے، پیغمبر کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہے، یہ ہے ایمان کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایمان بن گیا ہے۔ اسی موقع پر حضرت علی کا جملہ ہے، لو کشفت عن غطائی، اگر میری آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے اور میں اپنی ان آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ لوں، علی کے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہونا۔ علی دیکھنے پر ایمان نہیں لایا، علی نبی کی زبان پہ ایمان لایا ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ جن کے لیے قرآن نے کہا آمنو بمثل ما آمنتم، ایمان اس طرح کا ہوا کرتا ہے۔ ایمان تو اس طرح کا ہوا کرتا ہے جس طرح علی کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس طرح نہیں ان کے لیے جملے کہہ ڈالے۔ آپ ایمان والے ہو، آپ کے ایمان کے تقاضوں پر کہاں بیٹھے ہو؟ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں۔ غزوہ احزاب ہو رہا ہے، غزوہ خندق جسے کہا کرتے گئے۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد پوری دنیا کا کفر چڑھ آیا ہے، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، سارے لوگ آئے بیٹھے گئے۔ وہاں پر گڑھا کھودا جا رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ ایک طرف قرآن منظر یہ بیان کرتا گئے، یا آل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ذرا دل کی توجہ سے سنیے، ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد بنو۔ یہاں اللہ کہتے ہیں لما رأى المؤمنون الاحزاب، لما رأى المؤمنون، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے عرشوں سے جب نیچے دیکھا تو مجھے رسول اللہ، سارے کہیں، ایسے نہیں چلے گیا کہ سارے مل کر کہو، نہیں ملا صاحب آپ بھی کہہ لیں۔ آپ کے ساتھ دو بندوں کو نیند آ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب کچھ میں بھی میاں والی والوں کو جاننے لگا ہوں، تھوڑا تھوڑا، ایستے ایستے۔ چلیں یہ تقریر نہیں ہے، یہ درد دل ہے، کہیے مل کر کہیے صلی اللہ۔ لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ، جب میں نے عرشوں سے نیچے دیکھا، اللہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی مجھے نظر آئے، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اب تو کٹ مرنے کا وقت آیا گئے، دشمن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، ادھر ان کا ایمان بھی بڑھ رہا تھا، میرے نبی کی غلامی بھی آگے بڑھ رہی تھی نا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ایمان والے لوگ نا، جن کی قرآن تعریفیں کریں۔ آپ نے تو یہی سمجھا ہے کہ ابے کی روح نہیں نکلنی، پھر قاری اللہ یار صاحب کو کہو کہ سورت پڑھے کہ روح نکلے، مر جائے جلدی۔ آپ نے تو یہی یاد کیا ہوا ہے نا، بندہ مر جائے پھر قرآن پڑھنا گئے۔ آپ کو تو یہی پتہ ہے نا کہ مرے نہ تو قرآن پڑھنا گئے۔ اور میاں قرآن سے وہ تعلق پیدا کرنا ہے کہ قرآن تمہارے گن گانے لگ جائے نا، قرآن تمہاری تعریفیں کرنے لگ جائے، قرآن تمہیں ایمان والا ڈکلیئر کرنے لگے۔ اگر قرآن نے ہی تمہیں بے ایمان سرٹیفکیٹ چور قرار دے دیا تو کہاں جاؤ گے؟ قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر مولانا صاحب، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر پیر صاحب،
قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر مرشد، تاکہ تجھے پتہ لگے کہ تو جو کچھ ہے قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ اگر تو قرآن کے آئینے میں کھڑا ہو اور قرآن کی ایک ایک آیت تیری تکذیب کرنے لگ جائے، تجھے جھٹلانے لگے، پھر اپنے آپ کو کہنا خاسرت دنیا والآخرہ، تیری دنیا بھی برباد ہو گئی ہے، تیری آخرت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ قرآن تو ان لوگوں کی بات کرتا گئے جن کے لیے قرآن خود گواہ بن کر نازل ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شکایت آ جاتی ہے۔ اس نے آ کے عرض کیا کہ اس آپ کے ساتھی نے، اس خادم نے مجھے مارا گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صدیق کو طلب کیا ہے، اور آپ سب ایمان والے جانتے گئے کہ صدیق کا رشتہ پیغمبر سے یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد ہے، اور صدیق پیغمبر کا، بولیے صدیق پیغمبر کا، سارے بولیے صدیق پیغمبر کا، صدیق کو ماننے والے چلیے بولیے صدیق پیغمبر کا۔ یہ میرا رشتہ نہیں ہے، صدیق کا ہے۔ ناراض لوگ بھی بولیے صدیق پیغمبر کا کیا گئے؟ سبحان اللہ۔ یہ فرشتے لکھ رہے گئے، یہ قیامت کے دن گواہی دو گے، اس لیے آپ کو بلوا رہا ہوں۔ آپ نے صدیق کو طلب کیا کہ آپ نے مارا گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزتوں کی اللہ گواہیاں دے رہا ہے۔ ایمان یہ ہے نا، ہم تو ان کی قدموں کے خاک کے برابر نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا صدیق کیوں مارا گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے متعلق کچھ بات کی ہے، اس نے اللہ کو برا بھلا کہا گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا صدیق گواہ کدھر ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ حضرت گواہ تو کوئی نہیں، ایک یہ تھا، ایک میں تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ آئیے، گھڑی نے ٹک ٹکی پھر باندھ لی، گھڑی آگے بھاگنے لگی، میری بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق گواہ لائیے۔ حضرت گواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر گواہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ صدیق پیغمبر علیہ السلام کا آخری بندے ہی بولے، پیغمبر کا، بولیے پیغمبر کا سسر لگتا ہے، عائشہ صدیقہ جس کے لیے قرآن اترا ہے اس کا والد ہے، صحابہ میں انبیاء کے بعد افضل ترین آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا میری عدالت کا فیصلہ ہے کہ بدلے میں اسے تھپڑ مارنے دو۔ صدیق نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے چادر اوپر کی، ابھی اس نے تھپڑ ماری نہیں تھی کہ اللہ نے عرش سے قرآن نازل فرما دیا گیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لام تاکید کا علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، قد تحقیق کا سامعہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ 3 قسمیں اللہ نے اٹھا لیے صدیق کے لیے۔ آج آپ کے لیے بیٹا بات کرنے نہیں آتا، آج آپ کے لیے گوانڈی محلے والا ہمسایہ نہیں آتا، میرے نبی کے وہ یار، وہ لوگ جن کو ایمان ملا ہے، ان کے لیے اللہ عرشوں سے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، صدیق سچ کہہ رہا ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن نازل ہو جاتا گئے، یہ ایمان والے ہیں، ان کو ایمان والا کہا جاتا گئے۔ ہم کہاں تھے ایمان والے؟ ہم نے تو ایمان کے نام پہ حرام کھایا، ایمان کے نام پر آپ کے بینک کے اکاؤنٹ سارے سود سے بھرے گئے بھائی جان۔ ایمان کے نام پر آپ رشوتیں لیتے ہو، ایمان کے نام پہ بیٹیوں کے حقوق کھا جاتے ہو، ایمان کے نام پر ورثاء کے حق دبا جاتے ہو، اور ہو تم بڑے ایمان والے۔ ایمان، اس کو ایمان کہا جاتا ہے؟ بڑے توحید کے ٹھیکیدار، بڑے توحید اور سنت کی بات کرنے والوں، اور پہلے ایمان کا رخ تو متعین کر لو نا، پہلے ایمان کو سامنے تو رکھ لو نا، ایمان ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر 10 بندوں کو عادت بن گئی نا، میری نجات ہو جائے گی۔ سارے مل کر کہیے، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ خولہ نے آ کر عرض کیا، ایمان والے یہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پہ ایمان لائے تھے، یہ لوگ تو یہ تھے نا جن کے لیے قرآن اترا۔ خولہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی ہے، ما ذکر طلاقاً، طلاق کی بات تو نہیں ہوئی، طلاق کی بات تو نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس بارے میں قرآن نے کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے اور آگے نبوت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کا کوئی حکم موجود اپنی طرف سے نہیں بنانا۔ کوئی مسئلہ آئے نا وٹ سٹ بنا چنا کے فٹ کر دیا کرتے ہیں۔ سارے مفتی ماشاءاللہ پورا علاقہ مفتیوں سے بھرا ہے، سارے مفتی بن جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے کہ قرآن کا حکم موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، بی بی نے عرش کی طرف متوجہ ہو کر اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی، یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، یا اللہ میں اپنا مسئلہ تیری جناب میں لے کر آئی ہوں۔ پھر کچھ دیر گزرتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ما ذکر طلاقاً، اس نے طلاق نہیں دی، مجھے طلاق کا لفظ نہیں کہا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، بی بی پھر متوجہ ہوئی، پھر ادھر درخواست، پھر ادھر متوجہ۔ یہ یہاں فرش پر مکالمہ ہو رہا تھا کہ اللہ نے عرش سے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن اترا کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے عرش سے اس بی بی خولہ کی بات کو سن لیا ہے نا۔ یہ تھے لوگ جن کا ایمان سچا، ان کے لیے قرآن اترا کرتا گئے، ان کا معیار اللہ کی ذات ہوا کرتی گئے، ان کا تعلق رب کی ذات سے ہوا کرتا گئے۔ اور قرآن نے جن ایمان والوں کو میرے آپ کے لیے رول ماڈل بنا کر پیش کیا گئے، انہیں کہا جاتا ہے صحابہ کرام۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اور آج کل ہم کہتے ہیں ہمارا کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جن لوگوں نے میرے یاروں سے محبت کی میں سمجھوں گا انہیں محمد سے محبت ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہیں میرے یاروں سے محبت نہیں میں سمجھوں گا انہیں محمد علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے جن لوگوں کو تیار کیا وہ ایمان کے آئیڈیل لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم، ایمان والے بننا چاہتے ہو، ایمان والے کہلانا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایمان اس طرح کا لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لے کر آئے گئے۔ جن لوگوں کو جمعہ بطور مجبوری کے مسجد آنا پڑے، جن لوگوں کو نماز میں اس لیے آنا پڑے کہ بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، جن لوگوں کو دعا اس لیے مانگنا پڑے کہ پلاٹ نہیں بک رہا، کارخانہ نہیں چل رہا، بچیوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ طے کر کے جائے کہ اس کا ایمان دھوکے کا ہے اور یہ خود بھی دھوکہ کر رہا ہے اور دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کو دیکھو، سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا گئے، ہمیں ہماری مجبوریوں نے لپیٹ لیا، ہمیں ہمارے تقاضوں نے لپیٹ لیا۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آوازہ لگاؤ حی علی الجہاد، کیا فرمایا؟ جن کو سمجھ آئی تو بول لیں حی علی الجہاد، کیا فرمایا؟ جہاد پہ لے کر نہیں جانا، صرف کہلوانا ہے، مجھے بھی پتہ ہے کتنے دلیر ہو۔ حی علی الجہاد، کیا فرمایا؟ حی علی شادی کی پہلی رات ہے، صحابی دلہن کے ساتھ سو رہا گئے، آوازہ کان میں آیا ایمان والے ہاتھ رکھنا۔ آپ بھی گھر بیٹھے ہوتے نا، آواز آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، رکھنا اندازہ کہ تمہارا ایمان اور ان کا ایمان۔ یہ شیطان نہ دھوکے میں ڈالے، او جی بڑے تھے ہم تو بہت چھوٹے، نہیں، ان کے بھی یہی تقاضے تھے جو آپ کے تقاضے، ان کی بھی وہی ضروریات تھی جو بے عینی ہی آپ کی ضروریات ہیں۔ حنظلہ گھر سے نکلتا ہے اور بیوی سے کہتا گئے
کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دینا کہ حنظلہ کو غسل کی ضرورت ہے۔ سو وہی ہوا، حنظلہ میدان جہاد میں پہنچے، راہ خدا میں جام شہادت نوش کر لیا۔ رفیق حیات نے آ کر عرض کیا، حضرت آپ کے اس خادم کو غسل کی ضرورت ہے۔ ایمان والو ایمان والے کی بات سن لینا، ایمان والو ایمان والے کا واقعہ سن لینا۔ رفیق حیات نے جب عرض کیا، آپ نے فرمایا بی بی اسے یہاں غسل دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دے ڈالا ہے۔ یہ تھے الذین یؤمنون بالغیب، وہ کیوں؟ انہوں نے مان لیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک نہیں ہے، اس قرآن میں وہم نہیں ہے، اس قرآن میں تردد نہیں ہے۔ آپ سب کچھ کہتے ہوئے بھی کہتے ہو نہیں، سود نہیں چھوڑا جا سکتا، حرام نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ سب کچھ سمجھتے ہوئے کہتے ہو رشوت کے بغیر کا نوکری نہیں چل سکتی، آپ سب کچھ سمجھتے ہوئے کہتے ہو کہ جناب من کم نہ تولیں تو پوری نہیں ہوتی، آپ سب کچھ سمجھتے ہونے کے باوجود بھی کہتے ہو کہ جھوٹی قسم اٹھا کر مال نہ بیچے تو کاروبار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مان لیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انہوں نے پھر عمل کیا، وہ کہتے چلے گئے، قرآن ان کا گواہ بنتا چلا گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، ایسی بات نہیں ہے۔ میں دو باتیں عرض کر دوں، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو مانا، قرآن کے اولین شاگرد، ایمان کی عملی تفسیر وہی تھے، ایمان کی عملی تشریح وہی لوگ تھے، ایمان کی عملی تعبیر صحابہ کرام تھے۔ جناب عمر سارے کہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کے لیے گردوں سے قطار اندر آپ بھی، تو ایمان تو اپنا وہ لے کر آنا، اللہ سے مت شکوا کیا کرو، اللہ سے شکایت مت کیا کرو، اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے ایمان کا لیول وہاں لے کر جاؤ۔ دو حدیثیں یاد کیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آئے، یا رسول اللہ، جو نہیں بولتے میں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں تو کہہ لیجئے ثواب کے لیے صلی اللہ میرا جی چاہتا گئے، میرا جی یہ چاہتا گئے کہ جب ایمان والی عورتیں باہر نکلیں، جب آپ کی بیویاں اور ہماری مائیں، آپ کی بیویاں اور ہماری، یہ جملہ کہہ دو فرشتہ لکھ لے، آپ کی بیویاں اور ہماری مائیں باہر نکلیں، سبحان اللہ۔ پیغمبر کے عقد نکاح میں آنے والی عورتیں امت کی ماں بن جایا کرتی گئے۔ اور میرا جملہ یاد رکھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، آپ کی اور میری اصلی اور نسلی اور نسبی ماں، اس کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، پیغمبر کی بیوی کے ماں ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ جملہ سمجھ آئے تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی اصلی اور نسلی اور نسبی ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے کہا یہ میری اماں ہے، یہ میری ماں ہے، ممکن ہے وہ کہیں سے مانگ کر لے آ کر مجھے پالا ہو، ممکن ہے کہیں جگہ سے اٹھا کر مجھے لے کر آئے ہوں اور میں ان کو ماں سمجھ رہا ہوں، لیکن پیغمبر کے عقد نکاح میں آنے والی عورتیں، عرش سے گواہی آ گئی، ازواجہ امہاتہم، میرے پیغمبر کے نکاح میں آنے والی تمہاری ماں بن گئی ہے نا، وہاں قرآن کہہ رہا ہے۔ آئیے بات کو مکمل کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی عورتیں، آپ کی بیویاں ہماری باہر نکلتی ہیں، تو منافق چوک و چوراہوں اور گلیوں اور راستوں میں کھڑے ہوتے گئے۔ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، میرا دل کرتا ہے ان کو کہو کہ پردہ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ ناراض دوست بھی بولو میرے ساتھ، کیا کرنا گئے؟ پردہ کرنا گئے۔
اللہ اکبر۔ یہاں پردے کی بات آتی ہے تو پھر روشن خیالی بھی ساتھ آ جاتی ہے، ماڈریٹ مسلمان بن جاتا گئے، جدت پسند بن جاتا گئے۔ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ پردہ کرنا ہے۔ عمر بات کر رہا ہے کہ اللہ نے عرش قرآن نازل فرما دیا ہے۔ جب تو ایمان والا تھا پھر قرآن اترا کرتا تھا نا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ قل لازواجک، سب سے پہلے اپنے گھر سے بات شروع کر۔ قل لازواجک، سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہے، پھر اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے کہے۔ کیوں؟ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی امت کے لیے آئیڈیل اور امت کے لیے نمونہ ہوا کرتی ہے نا۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، پھر تمام ایمان والی عورتوں سے کہنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کے لیے ہم نے پردے کا حکم لازم کر ڈالا ہے۔ ہم کہاں گئے؟ کل ایمان والے کے لیے قرآن اتر رہا تھا، آج تو تیری اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی، آج تو تیرا اپنا بیٹا تیری عزت نہیں کر رہا، آج تو تیرے گھر والے بھی تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اگر کل کے ایمان والے کی بات کرتا گئے تو وہ کل کا ایمان والا اتنا سچا تھا، اتنا پکا تھا، اتنا کھرا اور خالص تھا کہ وہ ارادہ کیا کرتا تھا، اللہ اس کے ارادے کو عملی شکل دے ڈالا کرتے تھے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ آخری جملہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بارش کی دعا نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا شخص ہے جس کی وجہ سے ہم سب محروم بیٹھے گئے؟ اس شخص نے اپنے اللہ سے اپنے معاملات کو درست کر لیا ہے۔ میں آخری جملے پر لے آیا ہوں، ایمان والو ایمان والے بنو اور اپنے معاملات کو اللہ سے درست کر لو۔ اپنے معاملات کو دیکھو، الیکشن کا دن آیا ہے، الیکشن کا موسم قریب آیا تو جناب من وہ 4 سال پہلے جو فوت کی ہو گئی تھی، اب آپ کے پاس وہ تعزیت کرنے آئیں گے، اب آپ کے گھر وہ آئیں گے، کہیں گے ابا جی کا کیا حال ہے جی؟ وہ اگلا آدمی کہتے ہیں شرم کرو جی، ابا جی جو 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ کہتے اچھا مجھے نہیں پتہ تھا۔ اب وہ آپ کے پاؤں بھی پکڑیں گے، منت کریں گے، سماجت کریں گے۔ لوگوں، جس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کی منت سماجت کر کے ایک دوسرے کو راضی کرتے ہیں، خدا را قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ، اللہ کی منت سماجت کر کے اللہ کو راضی کر لو نا، اللہ کی منت سماجت کر کے اللہ کو راضی کر لو، ورنہ تم اور تمہارے فتوے تمہیں لے ڈوبیں گے، ورنہ تم اور تمہارے فتوے تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گے، ورنہ تم اور تمہارے فتوے تمہیں ہی ناکامی میں لے کر جائیں گے۔ تم کہتے ہو میں مسلمان، باقی سارے جہنمی۔ تم کہتے ہو جو میری تقریر سنتے ہیں وہ جنتی ہیں، باقی تو سارے جہنمی ہیں۔ سنیے گا بات، موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اس بندے نے اپنے معاملات کو اللہ سے درست کر لیا ہے۔ اب وہ بندہ اللہ سے کہنے لگا مولا اس 70 اور 80 سال کی زندگی میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں کیا کرتا ہوں اور کون ہوں، آج جب بھرے مجمع میں جب اٹھ کر جاؤں گا مولا کتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مولا مہربانی کیجئے، یہ باتیں کر رہا ہے کہ میرے رب نے رحمت کی بارش برسانا شروع کر دی ہے۔ کلیم حیران و پریشان ہوئے، مولا یہاں تو سے اٹھ کر بھی کوئی نہیں گیا گئے، باہر بھی کوئی نہیں گیا گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے دونوں نام ہیں، ستار العیوب و غفار الذنوب، میں گناہوں کو معاف بھی کیا کرتا ہوں، گناہوں پہ پردے بھی ڈالا کرتا ہوں۔ میرے بندے نے میرے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیا ہے، میں نے رحمت کا می برسا ڈالا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ مانا وہ کیا بنے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھی چیزوں پہ ایمان لایا کرتے تھے، اور جو ایمان لے کر آئے
ان میں 5 صفات تھی، وہ صحابہ کرام بنے تھے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ان صفات پہ کبھی بات کریں گے۔ قاری صاحب نے کہا تھا 25 منٹ پہ ختم کرنا، کچھ منٹ آگے چلے گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔